صفوان بن امیہ ہتھیار سپلائی کیا کرتے تھے. مسلمان جتنے مرے ہیں، حضرت حمزہ کا قتل ہوا اور لہذا جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، صفوان بن امیہ ہتھیاروں کے سپلائر تھے. انہیں بھی معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی بڑی بات. وحشی کو معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے. حالانکہ فطرت ہے، دشمنی ہوتی ہے. آپ نے کہا تھا حضرت وحشی سے کہ آپ میرے سامنے مت آیا کرو. سامنے آ جاتے ہو تو مجھے وہ لمحے، وہ موقع یاد آتا ہے کہ میرے چچا کو کیسے شہید کیا گیا، کیسے ناک کان ان کے کاٹے گئے اور کیسے ان کا مسئلہ کیا گیا. لیکن معاف کر دیا آپ نے. فطرت ایک طرف. آپ کہہ سکتے تھے میں نبی ہوں، دشمنی میرے لیے جائز ہے. اللہ کو کہہ سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ تیرا حق ادا کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن میں وحشی سے بات نہیں کر سکتا. پرسنل دشمنی ہے ہماری. میں صفوان بن امیہ کو معاف نہیں کر سکتا، میں اکرمہ کو معاف نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دشمنی کو دین کے معاملے میں آنے نہیں دیا، دیوار بننے نہیں دیا، آڑ بننے نہیں دیا. اس لیے کہ معاشرہ بڑھے گا کیسے، دوسروں کے لیے دلیل کی بات کیسے ہوگی، اور ایک بہترین نمونہ سیٹ کیسے ہوگا، آئیڈیل سیٹ کیسے ہوگا. بچوں کے لیے ماں باپ ان کے آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں. اگر ماں باپ دشمنی کرے تو بچے بھی دشمنی کرتے ہیں. اگر ساس بہو دشمنی کرے تو بچے بھی دشمنی کرتے ہیں. چچا تایا اگر دشمنی کرے تو بچے بھی دشمنی کرتے ہیں. دشمنی کو آگے نہ بڑھائے، دشمنی کو ختم کر دے. اگر ہم چھوٹے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ چچا اور ابا کی بات بن ہے، چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کو ملا لے، بلکہ دشمنی آگے نہ نبھائے. چچا سے بات بند کر لی. مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ 8 سال کی عمر ہے. آپ کے والد محترم اور ان کے بھائی کی کسی بات پر کچھ بحث ہو گئی اور ایک دن تک بات بند تھی، بعد میں تو بات چالو ہو گئی تھی. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے سلام کلام بند کر دیا. تو آپ کے والد کو پتہ چلا تو آپ فوراً آئے اور ایک زوردار تماچا رسید کیا مولانا اشرف علی تھانوی کو. کہا کہ بیٹا میرا بھائی ہے، ہم دونوں کی دشمنی اپنی ہے، تم اس دشمنی کو آگے کیوں بڑھاتے ہو، تم شیطان کیوں بنتے ہو. تمہارے وہ چچا ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. اپنے بچے کو بھیجا اور کہا معافی مانگو اپنے چچا سے. وہ گئے اپنے چچا سے معافی مانگی. اس عمل پر بھائی کو بڑا رحم آیا، بھائی کا دل پگھل گیا اور بھائی روتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی کے والد محترم کے پاس ہے اور سینے سے لگا لیا. ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، ہم دشمنی کو آگے بڑھاتے. یہ نہ کرے. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک وہ اپنی گناہ کی سزا نہیں بھگت لیتا، دوزخ میں ہی رہے گا. گناہ کی سزا بھگت لیا پھر جنت میں جائے گا کیونکہ مسلمان تھا. لیکن کوئی شخص اگر دشمنی کرنے کو اور رشتہ داری توڑنے کو جائز سمجھتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مسلمان جو رشتہ داری توڑنے کے عمل کو جائز سمجھتا ہے، اللہ ہمیشہ کافروں میں اسے لکھ دیتا ہے، دوبارہ کبھی نہیں آئے گا واپس. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رشتہ داری توڑنے کو حرام کیا. اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو یہ حلال سمجھ رہا ہے، یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے جو بہن کے ساتھ کیا وہ صحیح کیا، میں نے جو بھائی کے ساتھ کیا وہ صحیح کیا، اور میں نے جو بہو کے ساتھ کیا وہ صحیح کیا، اور میں نے جو چچا تایا کے ساتھ کیا وہ صحیح کیا. ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، وہ میرے اسی سلوک کے لائق تھے. میں نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور میں نے بھی اسے سلام کلام نہیں کیا، میں نے بھی عید پر اسے بات چیت نہیں کی. شب برات گزری، اللہ نے اس امت کو جوڑنے کی کوشش کی، شب برات میں نہیں سنبھلے. ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داری توڑنے والا، مشرک، یہ لوگوں کی بخشش نہیں ہے. دل میں حسد، جلن، کینہ، کپٹ رکھنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو امت بنانا چاہتا ہے. رمضان سے پہلے شب برات میں بھی لوگوں نے دشمنی نہیں چھوڑی، شب قدر آئی اس میں بھی دشمنی نہیں چھوڑی. یہ بندوں کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کا حق. بھائی میرے اللہ نے کہا دشمنی نہیں کرنا، چلو اللہ کے لیے دشمنی ختم. میرے اللہ نے کہا رشتہ داری نہیں توڑنا، اللہ کے لیے رشتہ داری اب کبھی نہیں توڑوں گا، ہمیشہ رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کروں گا. یہ ہوتی ہے عقل مندی.